کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا؟ اور کیا اسی زہر کے اثر کرنے کی وجہ سے آپ شہید ہوئے تھے؟ اس ویڈیو میں ہم ان سوالات کے جوابات دیں گے۔ سنی اور شیعہ دونوں مکاتب فکر کے بہت سے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا۔ اہل سنت کے معروف عالم اپنی معتبر کتاب المستدرک میں لکھتے ہیں کہ داؤد بن یزید کہتا ہے کہ میں نے شعبی سے سنا کہ اس نے کہا ہے کہ خدا کی قسم، رسول خدا کو زہر دے کر شہید کیا گیا تھا۔ اسی طرح اہل سنت کے بہت سے بزرگان نے اسی مطلب کو عبداللہ بن مسعود سے نقل کیا ہے کہ اگر میں 9 بار قسم کھاؤں کہ رسول خدا کو شہید کیا گیا تو یہ بات میرے لیے زیادہ پسندیدہ تر ہے اس سے کہ میں 1 بار قسم کھاؤں کہ رسول خدا کو قتل نہیں کیا گیا، کیونکہ خداوند عالم نے ان کو پیغمبر اور شہید کہا ہے۔ ابو بکر عبد الرزاق بن حمام الظاہری، احمد ابن حنبل، ابن کثیر اور علامہ جلال الدین سیوطی، ان سب نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حاکم نیشاپوری نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی شرائط صحت کے مطابق صحیح ہے۔ شیعہ علماء میں سے شیخ مفید لکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 28 صفر کو مدینے میں مسموم ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ اسی طرح مرحوم شیخ طوسی اور علامہ حلی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ رہی یہ بات کہ کس نے اور کب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا، تو تاریخ میں یہ بات واضح طور پر نہیں لکھی، اس لیے کہ خائن ہاتھوں اور ناپاک قلموں نے تاریخ اسلام کے بہت سے حقائق کو تحریف کر دیا ہے۔ اس تحریف اور خیانت کو اب اتنا عرصہ گزر چکا ہے کہ اب حق کو باطل سے جدا کرنا بہت ہی مشکل اور سخت ہو گیا ہے۔ لیکن محمد بن اسماعیل بخاری اور مسلم اور ان کے علاوہ اہل سنت کے بہت سے بزرگان نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے رسول خدا کی بیماری کے دوران زبردستی ان کے منہ میں دوائی ڈالی۔ انہوں نے اشارے سے کہا کہ مجھے دوائی نہ دو۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ شاید یہ اس وجہ سے ہے کہ مریض کا دوائی کھانے کو دل نہیں کرتا، اور جب رسول خدا تندرست ہو گئے تو فرمایا کہ کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ مجھے دوائی نہ دو؟ پھر انہوں نے فرمایا کہ اس گھر میں جس نے بھی مجھے دوائی دی تھی تو اب ان سب کو میرے سامنے وہی دوائی پلاؤ، غیر از عباس کہ اس نے تم لوگوں والا کام مجھ سے انجام نہیں دیا۔ قابل غور نکتہ یہ ہے کہ بخاری نے اس حدیث کو کتاب دیات باب قصاص میں ذکر اور نقل کیا ہے، یعنی جس نے بھی رسول خدا کو جان بوجھ کر خلافت کی خاطر زہر دیا تھا، 1400 سال سے ابھی تک اس پر قتل کی دیت اور قصاص باقی ہے۔ وہ دیا اور قصاص انشاءاللہ اسی رسول خدا کے بیٹے اور جانشین یعنی کہ حضرت مہدی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ پردہ غیبت سے ظاہر ہو کر لیں گے۔ ابن حجر عسقلانی نے اس روایت کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے زبردستی رسول خدا کے منع کرنے کے باوجود دوائی کو ان کے منہ میں ڈالا۔
ہم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے ماننے والوں سے سوال کرتے ہیں کہ یہ روایت صحیح کتابوں میں وارد ہوئی ہے، تو کیوں حضرت عائشہ اور وہ لوگ کہ جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے رسول خدا کی بات پر عمل نہیں کیا اور ان کے منع کرنے کے باوجود زبردستی ان کے منہ میں دوا ڈالی؟ کیا پروردگار عالم نے قرآن میں نہیں فرمایا کہ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا؟ جو حکم بھی رسول خدا تم کو دیں اس کی اطاعت کرو، اور جس گناہ سے بھی تم کو منع کریں اس کو چھوڑ دو، اور خدا سے ڈرو کہ خدا کا عذاب بہت سخت ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 7۔ دوسرا سوال، کیوں حضرت عائشہ رسول خدا کو دوسرے عام مریضوں کی طرح سمجھ رہی تھیں؟ کیا پروردگار عالم نے خود نہیں فرمایا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنَّ هُوَ إِلَىٰ وَحْيٍ يُوحَىٰ؟ وہ ہرگز ہوا و ہوس کی وجہ سے بات نہیں کرتا، بلکہ وہ جو بھی کہتا ہے فقط وحی کی وجہ سے کہتا ہے۔ سورہ نجم آیت 3 اور 4۔ تیسرا سوال، کیوں حضرت عائشہ نے سوچا کہ ہر مریض حتیٰ رسول خدا دوائی کھانے کو پسند نہیں کرتا؟ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل ان بندوں سے بھی کم تھی کہ جو اس وقت رسول خدا کے کمرے میں موجود تھے، اور رسول خدا کو اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ کون سی چیز ان کے لیے مفید ہے اور کون سی چیز مفید نہیں ہے؟ اور سب سے عجیب یہ ہے کہ نقل ہوا ہے کہ جب رسول خدا ہوش میں آئے تو انہوں نے حکم دیا کہ جنہوں نے زبردستی مجھے دوائی پلائی ہے اسی دوائی کو ان سب کو بھی میرے سامنے پلایا جائے، غیر از ان کے چچا عباس کو، کہ وہاں پر اس وقت وہ موجود نہیں تھے۔ کیوں رسول خدا ان کے ساتھ بھی وہ کام کرنا چاہتے ہیں؟ کیا قرآن نے نہیں فرمایا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ؟ کوئی بھی کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ سورہ انعام آیت نمبر 164۔ اس تفصیل کی روشنی میں سب کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین کی مظلومیت پر اشک بہانے چاہیے کہ وہ رسول اس امت کے ہاتھوں حتیٰ اپنے گھر میں بھی کتنا مظلوم تھا کہ اس دنیا سے مسموم ہو کر رخصت ہوا۔ کیا یہی اجر رسالت تھا؟ کیا یہی رسول خدا کا حق تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر ہزاروں کروڑوں درود و سلام، اور منتقم کربلا کو جلد از جلد اذن ظہور عطا فرما۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔